وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں غزر کے ہیرو سے ملاقات۔ 100 لوگوں کی جانیں بچانے والے چرواہے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو 25 لاکھ کے چیک دیے۔ تودے سے گاؤں کو بچانے کی کہانی بھی سنی۔ وزیر اعظم نے سلام پیش کرتے ہوئے کہا، آپ تینوں نے فرض شناسی کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، برف کا تودہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وسیعت خان، انصار اور محمد خان سے ملاقات میں کہا، مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ قوم کے ہیرو ہیں۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، برف کا تودہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ نے جو اطلاعیں کی، بہت بڑی قومی خدمت کی، واقعی قوم کی ہیروز ہیں آپ۔ چرواہے محمد خان نے اس دن پیش آئے واقعے کے بارے میں بتایا، کہا وہ پہاڑ پر بکریاں چرا رہے تھے، زوردار دل چیر دینے والی آواز آئی، دیکھا تو برفانی تودہ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خطرناک آواز آیا، دل پھاڑنے والا تھا۔ میرے ابو کو کال کیا تو ابو اس واقعہ ہوا ہے، ایک بھائی فوجی بھائی بھی تھا، وہ اور ابو دونوں نے ان کو اطلاع دیا کال کے ذریعے، اور خود بھی گئے تو وہ بہو والے سارے بچ گئے۔ محمد خان نے بتایا، برفانی تودہ گرنے سے ہم لوگ بھی پہاڑ پر پھنس گئے تھے، چپل نہیں تھی، روٹی تھی نہ پانی۔ ہم ادھر پھنسے تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، روٹی پانی کچھ بھی نہیں تھا۔ پاک آرمی نے ہیلی کے ذریعے ہم کو بھی ریسیو کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو 25 لاکھ روپے کے چیک اور اعزازی شیلڈ دی۔ بہادری اور آپ کی فرض شناسی کے لیے شیلڈ دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان نے بروقت اطلاع دے کر 300 افراد کی جان بچائی تھی۔ گلگت کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے بنی جھیل کی سطح میں مسلسل کمی۔ بے گھر سیلاب متاثرین اپنے آشیانے کے لیے فکر مند ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے مکان، فصلیں سب بہہ گئے، بچوں کو بڑی مشکل سے نکال کر پہاڑ پر پناہ لی، خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں، راشن کہاں رکھیں گے، نقد رقم ملے تو رہائش کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ بھارت نے دریائے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے، موزوں ریلوں نے تباہی مچانی شروع کر دی۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح 61,000 کیوسک سے بڑھ گئی ہے۔ بڑا ریل آج شادرہ سے گزرے گا۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے قصور اور بہاول نگر کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے، فصلیں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشیں، سیالکوٹ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ قصور کے الہ آباد میں دریائے ستلج کے پانی سے کنگن پور میں فصلیں متاثر ہوئیں۔ کنگن پور کے مقام پر بجلی کا پول دریا میں بہہ گیا۔ الہ آباد میں سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اوکاڑا میں دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ اوکاڑا کے گاؤں دراز میں پانی داخل ہو گیا، 100 سے زائد افراد کو کشتیوں سے محفوظ مقام منتقل کیا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے، اٹاری میں سیلاب میں پھنسی 60 سالہ خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3000 سے زائد افراد کو اب تک محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ بھارت کی مادھوپور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر روزانہ اعلیٰ سطح کے مونسون جائزہ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بروقت اقدامات کے لیے اداروں کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ناقابل عمل اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا، 2 ریاستی حل کے لیے عالمی سطح پر فوری مربوط سیاسی عمل ضروری ہے۔ اسرائیلی جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے۔ تاریخ ہمیں باتوں سے نہیں، عمل سے یاد کرے گی۔ Audacity of the so-called Israeli cabinet in unveiling its ominous plan to extend Israel full military control over Gaza. Israel Prime Minister's recent allusion to the creation of a greater Israel, Pakistan strongly condemns. This is a defining moment for the Muslim Ummah. History will not judge us by our words, but by our actions. ٹرمپ نے غزہ جنگ کے 3 ہفتے میں فیصلہ کن اختتام کی پیشگوئی کر دی ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے میں غزہ جنگ کا واضح اور فیصلہ کن اختتام ہوگا۔ غزہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ غزہ میں بھوک سے بھی بدتر مسائل ہے، موت ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ زندہ جل رہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہوئی۔ OIC وزراء خارجہ غیر معمولی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہونے والی ملاقات میں اہم امور پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی صورتحال، نسل کشی اور قحط پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے بتایا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر بات ہوئی۔ غزہ میں تعمیر نو اور پائیدار امن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ کئی اہم شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بلاول کی رتو ڈیرو کے گاؤں راہوجا کے بچے حمزہ سے دلچسپ گفتگو۔ بلاول بھٹو کے پوچھنے پر حمزہ نے بتایا کہ بڑے ہو کر پائلٹ بنے گا۔ بلاول نے کہا پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا جیسے ہمارے شاہینوں نے گرائے تھے۔ اسکول جا رہے ہیں؟ آپ اپنے پڑھائی کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو اسکول میں؟ یہ میری نواسی ہے۔ اچھا نواسی ہیں آپ کی۔ السلام علیکم، کیسے آپ خیریت سے ہو؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں۔ کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر، ویری گڈ، اچھا ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا حمزہ علی، بہت اچھا نام ہے آپ کا۔ آپ کیا بننا چاہ رہے ہو؟ پائلٹ بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے، آپ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں بلاول بھٹو نے کہا بی بی شہید کی یاد میں گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کے نام کر رہے ہیں تاکہ خواتین معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ گھروں پر سولر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ کیا تھا سیلاب کے بعد وہ گھر بھی بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مالکانہ حقوق زمین کا گھر کے عورتوں کو مل رہے ہیں۔ شہید بی بی نے وعدہ کی تھی کہ روٹی کپڑا مکان دینا ہے، مکان ہم بنا کے دے رہے ہیں۔ مالکانہ حقوق ہے، عورتوں کے نام کر رہے ہیں، اس لیے شہید بی بی کے یاد میں تاکہ عورتوں بھی معاشی طور پہ وہ تھوڑا سا ان کے پاس یہ طاقت ملے۔ سولر کا جو فیسلٹی ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان گھر کو ہم دے سکے تاکہ آپ کو یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی مدد ہو۔ نارووال میں دریائے راوی میں پھنسے 56 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ تمام افراد دریائے راوی کے دوسرے کنارے پر کھیتوں میں کام کے دوران پھنس گئے تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 20 مرد، 20 خواتین اور 16 بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ نارووال اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ فلاڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے ذرائع نے بتایا دریائے راوی سے جسڑ کے مقام پر 80,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں فاروق انعام۔ شہروں میں آج صبح سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تو دریائے راوی کوٹ نانا کے مقام کے 73,000 کیوسک کا ریلا گزرا۔ دریائے راوی کوٹ نانا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور دوسری طرف جو دریائے راوی جسر کا مقام ہے اس مقام پر اس وقت 80,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بینیا کے مقام کے اوپر ریسکیو احکام نے آج جو ہے شام کو جو 56 افراد کو ریسکیو، جس میں مرد، خواتین اور بچے جو دریا دوسرے کنارے کھیتوں میں کام کرنے گئے ہوئے تھے، وہ یکدم دریا میں پانی آ جانے کی وجہ سے پھنس کے جن کو ریسکیو نے حفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اور اسی طرح دریائے راوی جو جسر کے مقام پہ جو مالکان نالا بسنتر ہے، اس میں اس وقت 11,660 کیوسک کا ریلا گزرا ہے، جس میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈپٹی کمشنر ناروا سعید حسن رضا کی جانب سے تمام محکموں کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ کراچی کی ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے۔ رپورٹ میں سابق سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو غفلت کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ کراچی کی ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات کو مکمل کر لیا گیا ہے اور رپورٹ میں سابق سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے سائٹ فقیرہ گوٹ میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا ہے مسلح افراد ہوٹل پر بیٹھے افراد پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں آصف خان۔ سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے فقیرہ گوٹ میں موجود ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہاں پر ہوٹل پر بیٹھے ہوئے افراد پر فائرنگ کی، جس سے
3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ایک شخص زخمی ہے۔ یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی تھی، شٹر ہے اس پہ بھی جو گولیوں کے نشان ہیں وہ واضح ہے۔ پولیس کے مطابق 4 افراد تھے جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان پر فائرنگ ہوئی جس میں عثمان، سجاد اور سلطان نامی شخص جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ نور عثمان نامی شخص ہے جو واقعے میں زخمی ہوا۔ ان کی گناہ یہ تھی کہ منشیات کے خلاف بولنا، غلط کاموں کے خلاف بولنا۔ ہمارے بہت قریب کا رشتہ دار ہے، یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، ایسے کئی دفعہ ہوا ہے اور جو کرتے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جاں بحق ہونے والے جو افراد تھے مزدور طبقے سے تعلق تھا۔ پولیس کی جانب سے جو جائے وقوع ہے اس کو کارڈن کر دیا گیا ہے۔ اطراف میں جو ہے وہ CCTV کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر، وہاں CCTV کیمراز کی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ جہلم میں اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے 3 MPO کے تحت انجینئر علی مرزا کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مذہبی جماعتوں نے درخواست دائر کی تھی۔ علماء کے وفد نے ضلع انتظامیہ سے ملاقات کر کے گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی میں کرنٹ لگنے سے 2 بھائیوں کی موت کے ذمہ دار CEO کے الیکٹرک اور دیگر افسران ہیں۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ مقامی عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ کہا کہ کرنٹ لگنے سے 10 سال کا سراج اور 20 سال کا مراد جاں بحق ہوئے۔ سراج سودا لینے نکلا تھا، اسے گلی میں بجلی کی تار سے کرنٹ لگا۔ سراج کے بھائی مراد نے اسے بچانے کی کوشش کی اور وہ بھی کرنٹ کی زد میں آ گیا۔ اہل محلہ کی کوششوں سے دونوں بھائیوں کو نکالا گیا۔ سراج موقع پر جاں بحق، مراد بعد میں دم توڑ گیا۔ شاہ فیصل کالونی تھانے میں درج مقدمے میں غفلت و لاپرواہی کی دفعات شامل ہیں۔ فیصل آباد میں کالج کی دوسری منزل سے گر کر طالبہ ہلاک ہو گئی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سمندری کی طالبہ کی موت۔ حادثہ خودکشی یا قتل ہے؟ پولیس مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے۔ چاک کے 142 کے رہائشی محمد اعظم کی 19 سال کی بیٹی ماہم مرجان BS اردو 2nd سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ پیر کی صبح ماہم BS اردو بلاک کی دوسری منزل سے نیچے جا گری۔ فرش پر گرنے سے اس کا سر اور چہرہ شدید زخمی ہوا۔ ریسکیو ٹیم نے اسے سول ہسپتال سمندری منتقل کیا، جہاں دوران علاج وہ دم توڑ گئی۔ ہنگامہ، بلوہ، جلاؤ گھیراؤ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا کیس۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کا جمعرات تک جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے پوچھا کیس میں ATA کی دفعہ کیوں لگائی گئی؟ پراسیکیوٹر نے جواب دیا مدعی اور سرکاری ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جج نے پوچھا جنہیں مارا ہے وہ کس ادارے کے اہلکار اور ملازم تھے؟ پراسیکیوٹر ادارے سے متعلق عدالت کو نہ بتا سکے۔ عدالت کے پوچھنے پر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر نے جواب دیا ان کا کوئی وکیل نہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بارش سے بائی پاس روڈ بری طرح متاثر ہے۔ حفاظتی دیواریں ٹوٹنے سے اربوں روپے کی سرکاری اور نجی املاک خطرے میں ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اور مقامی انتظامیہ ہنگامی بنیادوں پر بائی پاس روڈ اور املاک بچانے کے اقدامات کرے۔ یہ بائی پاس روڈ باغ کا جو دل ہے، جس کی وجہ سے باغ میں ٹریفک کا جو نظام ہے وہ اسی کی وجہ سے کنٹرول میں ہے اور یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ کم از کم حکومت کو اور انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ایک حفاظتی دیوار یہاں لگائیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا یہ اڈا اور لاری اڈا جو ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے اور یہ بائی پاس بھی محفوظ رہ سکے۔ زوردار قسم کا اور اگر ریل آیا تو یہ سب کچھ سارا یہ لے کے چلا جائے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قومی منصوبہ ہے، کسی کا انفرادی منصوبہ نہیں ہے۔ عملی اقدامات کریں اور یہ جو حفاظتی دیوار ہے بائی پاس کی اور لاری اڈا کی اور یہ لوگوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، یہ فوری طور پر تعمیر کریں تاکہ بڑے سانے سے جو ہم لوگ بچ جائیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے تتا پانی میں شہری سہولتیں نہ ملنے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی، مسائل حل کرنے کے لیے انتظامیہ کو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم بھی دیا۔ مبشر چوہدری کی رپورٹ۔ تتا پانی میں نکالی گئی احتجاجی ریلی کی قیادت انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے کی۔ ریلی میں تاجروں،
طلبا اور عام شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزراء اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور الزام لگایا کہ منتخب نمائندوں نے صرف جھوٹے وعدے کیے۔ بجلی کے وولٹیج بہت کم ہے، ہمیں بار بار دکانیں بند کر کے روڈ پہ آنا پڑتا ہے، احتجاج کرنا پڑتے ہیں۔ حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرے۔ حکومت نے جتنے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں ایک بھی وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ تتا پانی میں عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے وعدے بارہا کیے گئے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ عوامی دباؤ بڑھنے کے بعد اب حکومت کے پاس صرف 2 ہی ہفتوں کی مہلت باقی ہے۔ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن کے ساتھ تتا پانی کے شہریوں نے حکومت کو آخری وارننگ دے دی۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یہ احتجاج تحریک میں بدل جائے گا۔ مبشر چودھری، ARY نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بانی PTI کے دور میں جنرل باجوہ کے سسر نے گھر بلایا اور کہا کہ نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام آیا، اس کی مذمت کرو۔ رانا تنویر اس کے گواہ ہیں۔ میں نے انکار کر دیا، کہا گیا بات نہیں مانو گے تو نیب کے کیس بن جائیں گے، پھر گرفتار کر لیا گیا۔ 6 ماہ قید میں رہا، حکومت مجھ پر نیب کا کوئی کیس نہیں بنا سکی۔ کے وقت مجھے قید کیا گیا تھا تو مجھے بلا کے کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف نے جو دسمبر 2021 میں یا 20 میں جو تقریر گجرانوالہ میں انہوں نے کی تھی اس کی تقریر کی مذمت کرو کہ انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام لیا تھا، اس کی مذمت کرو۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر جیل جاؤ گے۔ کچھ دنوں کے بعد میں قید ہو گیا، 6 مہینے، پھر اس کے بعد میں قید رہا۔ یہ چیز جو ہے جنرل باجوہ صاحب کے سسر نے اپنے گھر بلا کے مجھے کہا تھا۔ رانا تنویر صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر یہ کر دو گے تو پھر یہ تمہیں رعایتیں بھی ملیں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر نیب کے کیس تم پہ۔ میں کہا میرے پاس نیب کا کیس ہی کوئی نہیں ہے، اور 6 مہینے کی قید میں نیب کا کوئی کیس نہیں بنا۔ عدالتوں نے کہا کہ اس کے کیس کیوں ہے، اس کو قید میں رکھا۔ سلمان اکرم راجہ نے تحریک انصاف کی سیکرٹری شپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا وہ بانی PTI سے عہدے سے علیحدگی کی درخواست کریں گے، پارٹی کے لیے بطور وکیل خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے بانی سے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی تھی۔ بانی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی، وہ ان کے اعتماد پر شکر گزار ہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب ان سے 2 ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ PTI رہنما 9 مئی کی دلدل میں مزید پھنس گئے ہیں۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور زرتاج گل کو ایک اور کیس میں لمبی سزا سنا دی گئی۔ 9 مئی کو لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کیس میں PTI سے تعلق رکھنے والے 75 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی نے شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کنول شوزب، احمد شٹا، رائے حسن نواز، انصر اقبال، بلال اعجاز اور MPA اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ فاروق حبیب کے بھائی نبیل اور سابق MPA میاں وارث کے بھائی ثناءاللہ کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ MPA شاہد جاوید سمیت 16 ملزمان کو 3 سال کی سزا دی گئی۔ عدالت نے 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا مقدمہ 9 مئی 2023 کو تھانہ سمنا آباد میں درج کیا گیا تھا۔ چیئرمین پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائی کا سوال، کہا کہ MC تعاون کرے تو سارے تار زیر زمین کرنے کو تیار ہیں۔ کاٹ کر ہمارا پورا کیبل ضائع ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ کٹنگ ہو رہی تھی وہ KMC کا روڈ بھی نہیں، وہاں تو وہ کارروائی کر بھی نہیں سکتے۔ شہر ہے کہ اس کے مالک جو ہے نا، اس کو دیکھنے والے 10-12 لوگ ہیں۔ جب مرتضیٰ باب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، انہوں نے بڑی شفقت کی، مگر میئر کراچی بننے کے بعد تھوڑے سے ان کے نظریات بدل گئے۔ آپ کا حکم نامہ ہم تو مان رہے ہیں مگر آپ کے اپنے ٹاؤن چیئرمین نہیں مان رہے۔ فادر آف دا سٹی ہیں، اپنے بچوں کا خیال کریں۔ شجیل انعام احمد صاحب نے کھلی طور مذمت تو نہ کی، انہوں نے کہا تھا میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کروں گا، گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سے۔ انہوں نے پہلے بھی جو ہے ہماری معاملت کی ہے، اب بھی اس پہ جو ہے نا مداخلت کرتے ہوئے میئر کراچی کو ہدایت جاری کریں۔ لاہور میں تحریک منہاج القرآن کے تحت استقبال ماہ ربیع الاول ریلی نکالے گئے۔ شرکاء نے درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ مختلف سڑکوں پر مارچ کیا۔ نذیر بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا۔ 1500 سالہ ولادت باسعادت کے جشن کا جلوس مغل پورہ لاہور میں نکالا گیا۔ قیادت ڈاکٹر حسین محی الدین نے کی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ماہ ربیع الاول کو اہلیان اسلام کے لیے خوشیوں کی وجہ بنائے، جس میں غزہ کے مسلمان بالخصوص ہیں۔ جلوس میں بگھیاں، اونٹ اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ گاڑیوں کو خوب سجایا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ رسول اللہ کی ولادت سے
बड़ी खुशी दुनिया में नहीं। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। सैयदना करीम आका की विलादत की खुशी में हमारी जानें हाज़िर हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ ये जुलूस निकाला गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात को कुदरत ने सारे जहान के लिए रहमत बनाया है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस के शुरका ने खुशी का इजहार धमाल और आतिशबाजी से भी किया। कैमरामैन जावेद बेग के साथ नज़ीर भट्टी, ARY न्यूज़, लाहौर। गवर्नर हाउस सिंध में यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रूह परवर महाफिल का इनेकाद होगा। गवर्नर सिंध कहते हैं रबीउल अव्वल की तमाम तकारीब ज़ाती खर्च से होंगी। राफ़े हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सरवर कौनैन नूर मुजस्सम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत को शान शान तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। बोले जश्न विलादत के मौके पर यादगारी टिकट और सिक्के के इजरा के लिए वज़ीर आज़म और गवर्नर स्टेट बैंक को खत भी लिखेंगे। गवर्नर हाउस में पहली रबीउल अव्वल से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक जश्न विलादत नबी के प्रोग्राम किए जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल की 30 तकरीबात हैं, इसमें मैं किसी से 1 रुपया स्पॉन्सरशिप भी नहीं लूँगा, ये मैं खुद ज़ाती हैसियत में। गवर्नर टिसोरी ने कहा 18वीं तरमीम के बाद कोई खास इख्तियार नहीं, लेकिन इसको जवाज बनाकर कभी भी अवामी खिदमत का मिशन तर्क नहीं किया। लोग शायद ये समझते हैं कि गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो फ़ोन उठाकर ये कहे कि ये कर दो। ये इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत के पास है। मेरे पास इख्तियार है कि जिसका काम ना हो उसके लिए इस गवर्नर हाउस का टेलीफोन जाए। उलमाए किराम ने रबीउल अव्वल के जुलूसों को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात करने और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे माह तकरीबात मुनक्किद करने पर गवर्नर सिंध को खराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया है, जबकि जश्न विलादत के लिए तारीखी डिजिटल स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।